اسی طرح ہمارا بھی بزنس ہے, ہمارے پاس بھی یہ اختیار ہونا چاہیے کم از کم کہ ہم ان کو یہ کہہ سکیں کہ جی یہ چیز آپ کی درست نہیں ہے. عرفان صاحب کیا یہ اختیار ملز کے پاس ہے؟ دیکھیے 2007-8 میں بالکل ٹھیک فرمایا کہ گنے کی فراوانی تھی اور وافر مقدار میں تھا, اور اس وقت ویٹنگ پیریڈ بھی زیادہ تھا, اور اس وقت پیمنٹ بھی لیٹ ہوئی جب تک کہ ٹی سی پی نے جمپ ان نہیں کیا گورنمنٹ نے اور پیسے دیے اور وہ پھر پیمنٹ ہوئی. بالکل یہ ٹھیک بات ہے, یہ الٹ حساب ہوتا ہے. جیسے آج کل یہ ہے کہ مل جو ہے وہ کاشتکار کے پیچھے ہے, گنا دو اور وہ گنا نہیں دے رہے, اسی وجہ سے آپ کی وہ پروڈکشن جو آج کی ڈیٹ میں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی ہے. نیکسٹ کویشچن. پاکستان میں ٹوٹل شوگر مل تقریباً 80 ہیں, ان میں سے 32 ڈائریکٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں اور کچھ میں پولیٹیکل پرسنالٹیز کا شیئر ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مس مینجمنٹ یا ایفیشنسی یا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بجائے یہ سب کچھ پولیٹیکل پرسنالٹی کی انفورسمنٹ ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ لے سکیں؟ میری توقع تھی یہ سوال پہلا ہوگا, یہ آخری ہے. جی گلفام, دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ میرا خیال ہے دیکھیں یہی تو انفارچونیٹلی مس پرسیپشن جو ہیں ہمارے یہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہیں. دیکھیے جو شوگر مل ہے وہ ایک کارپوریٹ انٹیٹی ہوتی ہے, وہ کوئی ایک انڈیویجول دکان نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ کہے کہ جی میری اونرشپ میں ہے یہ. اس کے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں, وہ شیئر ہولڈرز جو ہیں اپنا ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز اس کو الیکٹ کرتے ہیں, اور بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے وہ ایک چیف ایگزیکٹو اپنا الیکٹ کرتا ہے, اور وہ ایک کارپوریٹ گورننس کا پورا سٹرکچر جو ہے وہ ہم فالو کرتے ہیں. تو رہی بات یہ کہ اگر ان کے کسی کے شیئر ہولڈنگ ہے کسی میں, 70% ملوں میں جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہے وہ بھائیوں پہ اور بیٹوں پہ مشتمل ہوتا ہے. 70% ملوں میں بالکل نہیں ہے. ہماری جتنی ملیں ہیں اس میں سے تقریباً 12 سیاستدانوں کی ڈائریکٹلی آتی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں ان کی فیملیز جو ہیں وہ ان کو آپریٹ کر رہی ہیں. جی ہم کوئکلی اب اس پروگرام کو سم اپ کرتے ہیں. امیر رضا صاحب آپ مختصراً یہ بتائیے گا کہ کیا ہمارے ہاں اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پہ حل کیا جا سکتا ہے؟ کیا کیوں نہیں جا سکتا؟ اگر نیت صاف ہو, گورنمنٹ کی پلاننگ کی جائے صحیح طریقے سے, اور جب ٹائم آئے اس سے پہلے امپورٹ کیا جائے. ظاہر بات شارٹیج تو ہوتی ہے, ہمیں شارٹیج کا پتہ ہونا چاہیے, پلاننگ ہونی چاہیے, ہم پہلے سے امپورٹ کر لیں اور ٹائم فریم کو دیکھ کے اگر ہم ورک کر سکیں سنسیئرلی طور پہ گورنمنٹ, تو یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. کیانی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سر بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ایشوز جو ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک تو بزنس ڈیسیژنز جو ہیں وہ بر وقت لینے چاہیے. اگر ہم ان کو ایک بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کے اندر جب چیزیں چلی جاتی ہیں تو انفارچونیٹلی وہ چیزیں میس اپ ہو جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے اس دفعہ بھی ہوا, آپ نے دیکھا کہ بر وقت اگر ڈیسیژن لیے جاتے, انڈیا نے جتنی خریداری کی وہاں بھی شارٹیج تھی, انہوں نے انٹرنیشنل مارکیٹ کی ڈپس کے اندر بائنگ کی اور وہ اپنی کوانٹیٹیز کو اس وقت کور کرتے رہے. پاکستان نے ابھی اناؤنسمنٹ بھی نہیں کی تھی را شوگر کے حوالے سے کہ ہم یہاں پہ ڈیوٹی اس کے اوپر ٹیرف 0 کر رہے ہیں, تو انٹرنیشنل اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہائپ کر گئی تھی کہ وہ 18-20 سینٹ سے ہوتی وہ تقریباً 33 سینٹس کے اوپر جا پہنچی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم چیزوں کو اس طریقے سے مینیج کریں کہ ہم انٹرنیشنل جو مارکیٹ کے ڈائنامکس ہیں اس کو ہم پراپر طریقے کے ساتھ اس سے ایڈوانٹیج لے سکیں اور ان ڈپس کے اندر خریدیں جس وقت وہ مارکیٹ جو ہے وہ نیچے فلکچویٹ کرتی ہے, اور اس کے اندر ہمیں اپنی بائنگ کرنی چاہیے جب ہمیں ضرورت ہو. عرفان صاحب ڈو یو تھنک کہ کہیں فنڈامنٹلی چینج کرنے کی ضرورت ہے انڈسٹری کو, گورنمنٹ کو؟ یہ سر یہ جتنا ہماری ڈسکشن ہوئی ہے اس کو سم اپ کرتے ہوئے کچھ رسپانسبلٹیز انڈسٹریز کی ہیں, کچھ گورنمنٹ کی ہیں. مثال کے طور پہ انڈسٹری اپنے طور پہ یہ کر سکتی ہے کہ اپنے گروور کو فیسیلیٹیٹ کریں, اپنے گروور کو قرضے دے, ان کو زیادہ اچھا بیج دے, کر رہی ہیں ملز بٹ ناٹ آل آف دیم. وہ کرے, خود اپنا را مٹیریل ڈیولپ کرائیں. پرائس کے معاملے میں اب دیکھیں ابھی شارٹیج ہے, یہ را شوگر کی امپورٹ ڈیوٹی فری ہے, اگر وہ آپ مل چاہیں تو وہ بھی را شوگر اگر ان کو صحیح دام پہ ملتی ہے تو اس کو لا کے گنے کی بجائے را شوگر استعمال کر کے اس کو کرسٹلائز کر لیں. مطلب جو بھی اس طرح کے اپنی رسپانسبلٹی, یہ تو اس کے سیکٹر پہ ہے. گورنمنٹ کے سیکٹر پہ ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ ہمیں اب پتہ ہے شارٹیج ہے تو ہمیں اس کو کور اپ کرنا ہے. اگر ملز نہیں کرتی امیجیٹلی آفٹر دا کریشنگ سیزن ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا ہم کتنے شارٹ ہیں, تو بجائے اس سے کہ آخری مہینوں میں جا کے پھر یہ مسئلہ ہو, ابھی سے وہ کر لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں, کیا ہم اس انڈسٹری کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا ہم ہر سال اسی اچھل کود میں رہیں؟ اگر آپ دیکھیں پاکستان کی سچویشن میں جو رول ہے, ابھی تک ہم صرف یہی کہتے رہے ہیں کہ انڈسٹری اور گورنمنٹ, حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ اور بھی انوالو ہیں جو بیچ میں آپ کہہ لیں کہ جی ایک ریٹیلر ہیں, ہول سیلر ہیں, یہ سارا
سب سے پہلی جو چیز ہے گورنمنٹ کو وہ یہ کرنی چاہیے کہ دیر شوڈ بی ڈائریکٹ کنٹرول اپان پروفٹ اینڈ پرائسز اسپیشلی ان دی کیس آف شوگر. اور اس کے لیے جو ہے گورنمنٹ کو ہر سطح پر یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ جو ہے یہ پرابلم کریٹ کیا جا رہا ہے یا ہو سکتا ہے یا ایسے کس طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے. پہلی بات. دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کو فور کاسٹ کرنا چاہیے. اپنے طور پہ جو ہے ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو کہ فور کاسٹ کرے, دیکھے کہ ہماری جو ہے فیوچر ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور ہمارے پاس جو اویلیبل شوگر آ رہی ہے وہ کتنی ہے, کتنا جو ہے آپ کہہ لیں کہ شارٹیج ہو سکتی ہے اور اس کو کس ٹائم پہ ہمیں پورا کرنا چاہیے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنے پینلسٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا, اور نوجوانوں کا بھی کہ آپ تمام لوگ تشریف لائے اور آپ نے بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. اس گفتگو کو اگر ہم سم اپ کریں تو مختصر الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہماری میلز, ہمارے کاشتکار اور ہمارے ماہرین اگر ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں اور اس ٹیبل کو ہوسٹ کرے یعنی میزبانی کرے ہماری حکومت, تو معاملات بڑی آسانی سے اور بڑی جلدی سے اور بنیادی معاملات بھی ہمیشہ کے لیے حل ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ میز حکومت کو ہی الٹیمیٹلی سجانا پڑے گی. بدلتا پاکستان سے حبیب اکرم کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملیں گے. خدا حافظ.